نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد يا أيها النبي حرض المؤمنين على القتال أو كما قال عليه الصلاة والسلام والذي نفسي بيده لوددت أني أقتل في سبيل الله ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل ثم أحيا ثم أقتل صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد للہ رب العالمین۔ توحید سے تیرے بازو قوی ہیں، اسلام تیرا دیس ہے، تو محمدی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین کرام، آج میں جس موضوع پر آپ سے گفتگو کرنے لگا ہوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار، دنیا کا اگر کوئی عظیم سپہ سالار آپ نے دیکھنا ہے تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا کے بہترین سپہ سالار ہیں۔ آپ نے موجودہ وقت میں بھی کئی سپہ سالار دیکھے ہوں گے۔ دنیا کے شروع ہونے سے لے کر آج تک جتنے سپہ سالار آئے ہیں، سب کی سپہ سالاری ایک سائیڈ پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت پہ قربان جاؤں، جنہوں نے ایک ایسی بہترین فوج تیار کی کہ جس کی تعداد بہت کم تھی، لیکن وہ اپنے سے بڑے دشمنوں سے ٹکرا گئے اور اللہ نے ان کو ہر غزوے میں، ہر جنگ میں، ہر جگہ پر ان کو فتح سے نوازا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جہاں آپ کو بہت سارے کمال ملتے ہیں، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اخلاق نرالا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حسن نرالا، جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلام نرالا، گفتگو نرالی، ہر انداز نرالا، ہر کسی کے ساتھ ملنے کا انداز نرالا، وہیں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم بحیثیت سپہ سالار ایک بہترین سپہ سالار ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام کی ایسی تربیت کی کہ جو اپنے سے بڑی دشمن فوجوں کے ساتھ ٹکرا گئے اور ہر میدان میں، ہر جگہ پر صحابہ کرام نے کفار کو کاٹ ڈالا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی تربیت یافتہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ کہ جن کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تربیت دی، جب انہوں نے اسلام قبول کیا تو وہ کفار کی صفوں کے اندر گھستے چلے جاتے اور ان کو للکارتے ہوئے کاٹتے چلے جاتے۔ ان کی تربیت کرنے والے آپ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ غزوہ بدر ہو، احد ہو یا کوئی بھی غزوہ ہو، غزوہ خیبر ہو، خندق ہو، دنیا کے ہر جنگ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح حاصل کی۔ کیوں حاصل کی؟ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر جنگ میں ایک نئے انداز کے ساتھ دشمن کے سامنے سینہ آزما ہوتے تھے۔ غزوہ بدر میں کفار کو اپنے سے بڑی تعداد میں 313 کی تعداد تھی صحابہ کرام کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، اور دوسری طرف ابو جہل 1000 کا لشکر لے کر آیا تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بہترین تدابیر کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان تمام ملعونوں کو، ان تمام کفار کو کاٹ کر پھینک دیا تھا اور وہ کفار وہاں سے بھاگنے پر مجبور ہو گئے تھے۔ غزوہ خندق کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ خندق کھود کر کفار کو ورطہ حیرت میں ڈال دیا تھا۔ یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کمالات حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منتقل ہوئے، کیونکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ہی سپہ سالار تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہی ان کی تربیت کی تھی کہ جب رومی بادشاہ نے ان کو کہا تھا، اے خالد، ہم 36 لاکھ کی فوج رکھتے ہیں اور تمہارے پاس صرف 3 لاکھ کی فوج ہے، تو حضرت خالد بن ولید نے اس رومی بادشاہ کو جواب دیا تھا کہ تم کثرت کے اوپر اعتماد رکھتے ہو، ہم اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہیں۔ جب اللہ کی مدد ہمارے ساتھ آ جائے تو پھر فتح ہماری ہوتی ہے، اگر اللہ کی مدد نہ ہو تو پھر ذلت ہوتی ہے۔ ہمارے ساتھ اللہ کی مدد ہے، فتح ہمارے نصیب میں ہوگی، تمہارے ساتھ اللہ کی مدد نہیں ہے، ذلت تمہارے مقدر ہوگی۔ اور وہی ہوا، حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالی عنہ نے اس جنگ کے اندر رومیوں کو ایسی شکست دی کہ پھر رہتی دنیا تک رومی سر نہ اٹھا سکے، اور اس کے بعد مسلسل جنگوں میں فتوحات ملتی رہی، اسلام پھیلتا رہا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں ہمیں باقی احکامات سکھائے ہیں، وہاں جہاد کا عالم بلند کرنا بھی سکھایا ہے۔ موجودہ وقت کے اندر اگر آپ نے صحابہ کرام کی مثالیں دیکھنی ہیں تو غزہ کے اندر آپ کو وہ مجاہدین جو انبیاء کی اولادیں ہیں، جو صحابہ کی اولادیں ہیں،
انہوں نے اسرائیلی یہودیوں کو نیست و نابود کر دیا. اپنے سے کئی گنا بڑی قوت کو جو ہے امریکہ اور اسرائیل اور بری قوت کفری قوت ان کے ساتھ تھی، ان کے پاس تمام تر وسائل تھے. دوسری طرف غزہ کے مجاہدین جو انبیاء کی اولادیں ہیں، جو صحابہ کرام کی اولادیں ہیں، ان کے پاس وسائل اس طریقے سے نہیں تھے، لیکن پھر بھی انہوں نے اسرائیل کو گھٹنے ٹیکنے پر مجبور کر دیا اور فتح ان کے نصیب میں ہوئی. پوری دنیا کہتی ہے کہ غزہ کے مجاہدین حماس جو ہے وہ جیت گئی. وجہ کیا ہے؟ اس کی بیک گراؤنڈ پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1500 سال پہلے جو تربیت فرما گئے تھے صحابہ کرام کی، اور آج تک ان کی اولادوں کے اندر وہی ان کا مزاج ہے کہ جب کفار کی صفوں میں گھستے ہیں تو ان کو چیرتے چلے جاتے ہیں. تو یہی چیز ہمیں اپنے اندر پیدا کرنی ہے، ہمیں یہی جذبہ اپنے اندر پیدا کرنا ہے کہ ہر وقت جہاد کا جذبہ ہمارے دلوں کے اندر ہونا چاہیے. جس بندے کے دل میں جہاد کی طلب نہ ہو تو وہ کفری حالت میں مرتا ہے. جہاد کی طلب تمنا ہر وقت رکھنا، شہادت کی موت کی تمنا طلب ہر وقت رکھنا، یہ ہر مسلمان کے اوپر لازم ہے. تو آپ لوگ آج کی گفتگو سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتی ہیں، ان کا نام لیتے ہیں، صحابہ کرام سے محبت کے دعویٰ کرتے ہیں، تو بھائی پھر ہم ایک مجاہد، بہترین مجاہد بننے کے لیے 24 گھنٹے ہمہ وقت تیار رہنا چاہیے. فنا فی اللہ کی تہ میں بقا کا راز مضمر ہے، جسے مرنا نہیں آتا اسے جینا نہیں آتا. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.